السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ صد سکندری۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں، ان تکلیفوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس میں پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں موجود ہے، جس میں آپ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سفر کی داستان موجود ہے۔ ترجمہ: تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ عرض کی، بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے بہت برا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر وہ ایک اور راستے سے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر کر دی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا، مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا اڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے یہ دیوار آج بھی قائم ہے؟ یاجوج و ماجوج جس قوم کا تذکرہ سن رہے ہیں،
یہ خطرناک قوم آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ یہ دیوار بھی موجود ہے اور یاجوج و ماجوج بھی موجود ہیں۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اس واقعے پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔